الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں فتوحات کا یہ عالم تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا تھا، لیکن آپ کی خلافت میں پھر وہ 44 لاکھ میل پہ ہوا، حتیٰ کہ یعنی آپ دیکھیں کہ طرطوس ہے، خراسان ہے، تاجکستان ہے، اسی طریقے سے غزنی ہے، کابل ہے، وہاں تک اسلام کا پرچم پہنچا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بحری بیڑا تیار کرو، تو حضرت معاویہ نے بڑا عظیم الشان بیڑا تیار کیا۔ دراصل یہ بھی حضور پاک کی پیشگوئی تھی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، نیند سے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ دریا میں کشتی میں سوار ہیں اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں، قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کو اللہ وہ مقام دیں گے جو اصحاب بدر کا مقام ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی دفعہ انہوں نے خود ہی قیادت کی اپنے اس جیش کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں انہوں نے اسلام کی خدمت نہ کی ہو۔ لیکن دشمن ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے ایک تحریک چلا دی، محبت علی، کہ انہ وصی رسول اللہ، حضور کا وصی جو ہے وہ حضرت علی ہے، عثمان تو نعوذ باللہ غاصب ہے۔ وہ تحریک چلتی گئی۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جو بھی تحریک اٹھے لوگ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ آخر اس حد تک وہ آئے کہ حج کے ایام میں مدینے والے اکثر لوگ حج پہ چلے جاتے تھے، تو 900 بلوائی جمع ہوئے وہاں، ابن سبا کی ٹولی۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان جمعہ کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ جمعہ نہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا بھی کیوں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا آپ نے بڑی خیانت کی ہے بیت المال میں، اور آپ نے فلاں آپ نے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی تو حق ہے نا الزامات کی جواب دینے کا، صفائی دینے کا، اور میں نے جن رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں وہ تو حضرت عمر نے بھی ان کو دیے ہیں۔ انہوں نے کہا بہرحال ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے آگے ممبر پہ، جب ممبر پہ چڑھنے لگے تو انہوں نے پکڑ لیا، نے کہا جی ہم نے آپ کو منع کیا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا وہ بلوائی نے لیا اور اس کو توڑ دیا۔
حالانکہ یہ وہ عصا ہے جو حضور پاک ہمیشہ اس کو ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسی کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عصا کو خطبہ دیتے تھے، کیونکہ حضور پاک کے ہاتھ لگے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کے بعد بھی وہی تھا، لیکن ان ظالموں نے اس کو توڑ ڈالا، اور ہر مسجد کے کونے سے بلوائی کھڑے ہو گئے کہ عثمان نماز نہ پڑھو، ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عثمان نے کوشش کی، لیکن سمجھانے کے بجائے انہوں نے حضرت عثمان کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ان بلوائیوں نے یہ سمجھا کہ آپ ختم ہو گئے ہیں، لیکن آپ بے ہوش ہوئے تھے، موت نہیں آئی تھی۔ بعد میں کچھ مخلصین نے اٹھا کے آپ کو گھر پہنچایا۔ اس کے بعد بلوائیوں نے یہ بھی کیا کہ حضرت عثمان کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، پہرا لگا دیا کہ کوئی چیز نہ ہم اندر جانے دیں گے، نہ اندر سے باہر آنے دیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت حسین کربلا میں صرف 3 دن پیاسے رہے، کیونکہ یہ لوگ جو روایتیں بناتے ہیں نا جی حضرت 1 مہینے تک پیاسے رہے، یہ سب باتیں ہیں۔ پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ حضرت حسین مدینہ منورہ سے کب روانہ ہوئے اور کب کربلا پہنچے، اور پہنچنے کے کتنے دن بعد شہید ہوئے، تو صرف 3 دن کے لیے پانی بند ہوا ہے۔ اصل وجہ یہی ہوتی ہے جی کہ باطل فرق جتنے ہیں نا وہ اپنی روایات گھڑتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ باقاعدہ وہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گھوڑے کو سنگھارتے ہیں، دل بنا کے لے آتے ہیں، اس کو تینوں کے نشان ہوتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ جاہل عورتیں جو ہیں وہ بھی منتیں مانتی ہیں دل شریف کی۔ حالانکہ ان سے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں، آپ تو اونٹ پہ گئے تھے، تو یہ گھوڑا کہاں سے لے آئے ہو؟ نکالنا ہے تو کوئی اونٹ لیا کرو جو ٹانگے سے فارغ ہو اور تمہارے کام آ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان صحابہ جو تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، ان سب کو فرمایا تقوم علی باب عثمان، حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرا دو، اور اگر اس دروازے سے بلوائی حملہ کریں اپنی جان دے دینا، لیکن بلوائیوں کو حضرت عثمان کے گھر میں نہ داخل ہونے دینا۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے کہا کہ حضرت ہم 3 مشورے آپ کو دیتے ہیں۔ ایک مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کی اس وقت خلافت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لشکر ہے، فوج ہے، آپ اگر حکم دیں تو ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی۔ آج فرمایا کہ مجھے اپنے محبوب نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا عثمان لا تقاتلنا، میرے حرم میں قتال نہ کرنا، میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں کا ہو سکتا ہے کہ حرم کا کچھ لحاظ کریں۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ لا اترک مجاورۃ خلیلی، میں اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا، اور میں نے اپنے محبوب سے یہ بھی سنا تھا کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیمت، جس کو یہ اللہ توفیق دے کہ اس کی موت مدینے میں آئے اس کو وہیں مرنا چاہیے۔ کیا مانا؟ یعنی وہیں رہے،
موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، یہ تو نہیں کہ مدینہ شریف جا کے خودکشی کر لے۔ انہوں نے کہا میں نے مدینہ تو نہیں چھوڑنا، قتال بھی نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم بڑی تیز رفتار سواریاں لے کے رات کو آپ کے گھر کے دوسرے راستے سے جہاں بلوائی نہیں ہے وہاں سے آپ کو نکال کے بٹھائیں گے اور حضرت معاویہ کے پاس شام پہنچائیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے پھر یہ بلوائی جرأت نہیں کر سکتے۔ حضرت معاویہ نے بھی پیغام بھیجا کہ عثمان تم اگر مجھے حکم دو تم نہ لڑو، تم قتال نہ کرو، تم اگر مجھے حکم دو نا تو میں ان کی ایک ایک بوٹی نوچ لوں گا، مجھ میں اتنی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے کسی کو قتال کا حکم نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان نے پیغام بھیجا حضرت علی کو کہ اگر ہو سکے تو مجھے ایک مشکیدہ پانی کا تو بھیجو، آج 40 دن ہو گئے ہیں بغیر پانی کے۔ اندازہ کریں وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ جب ان کی بیوی سے پوچھا گیا نائلہ سے، انہوں نے کہا جب حضرت کو پیاس لگتی ہے نا قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشکیدہ پانی کا بھر کے لا رہے تھے کہ بلوائیوں نے دور سے ظالموں نے تیر مارا، جو اس مشکیدے میں لگا پانی سارا گر گیا۔ حضرت علی نے اپنے سر پہ جو امامہ باندھا ہوا تھا نا وہ لے کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکا تاکہ یہ تو سمجھے کہ بھائی نے کوشش کی، اب نہ پہنچا سکے تو اللہ کی مرضی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بلوائیوں کو اعلان کیا ابھی سب کٹھے ہو جاؤ، میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ جمعہ سے تم نے منع کیا ہوا ہے نا، یہ تو خطاب عام ہے۔ وہ آ گئے، حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو جو میں تم سے پوچھوں اس کا جواب دو۔ بیر روما میں جب پانی نہیں ملتا تھا وہ کس نے خریدا؟ انہوں نے کہا جی واللہ انت، تم نے خریدا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے خرید کے مدینے والوں کو پانی پلایا، تم مجھے قطرہ بھی نہیں دیتے ہو۔ انہوں نے کہا جب مدینے کی مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی تو اس کی توسیع کے لیے زمین کس نے خریدی تھی؟ انہوں نے کہا واللہ انت، کہ آپ نے خریدی تھی۔ انہوں نے کہا غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا کس نے دیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے دیا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے پانی بھی نہیں دیتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارا مقابلہ کرنے کی ہر لحاظ سے طاقت رکھتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت خلیفہ ہوں، میری خلافت ہے مدینے میں، مکے میں، سارے علاقوں میں۔ یہاں تم ان کو پریشان کرو گے نا، باہر سے اگر فوجیں آ گئیں تو کیا کرو گے؟ لیکن میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ لا تقاتل، نہ قتال نہ کرنا، میں نہیں کروں گا، اپنی جان بچانے کے لیے میں قتال نہیں کروں گا، جو اللہ نے لکھا ہے الحمدللہ۔ آپ نے خطاب ختم کیا، ان بدبخت یہودیوں نے سوچا کہ اس خطاب کا اتنا اثر ہم پر ہو رہا ہے تو اگر اور لوگوں تک بھی یہ پہنچا تو ہمارے لیے تو پھر مشکل ہو جائے گی، لہذا آج رات ہی حملہ کر دو۔ اب حضرت کے پاس پانی تو ہوتا نہیں تھا، لہذا روزہ رکھ لیتے تھے، تو آپ دوپہر کو سوئے تو خواب میں حضور پاک اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان الیوم افطر عندنا، آج افطار ہمارے ساتھ کرو۔
آپ نے بھی یہ خواب بی بی کو بھی سنایا اور کہا اچھا ایسا کرو، معلوم ہوتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، ایک تو پاجامہ لے، آپ پاجامہ کبھی نہیں پہنتے تھے، لیکن فرمایا کہ مجھے پاجامہ پہنا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے ظالم اندر آ جائیں، مجھ پہ حملہ کریں، میرا سطر کھل جائے۔ بی بی نے دے دیا، آپ نے پہن لیا۔ آپ قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ اسی اسنا میں جب آپ نے یہ آیت پڑھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ایک دشمن اندر آیا، اس نے لوہے کی لٹھ آپ کے سر پہ ماری، خون بھل بھل بہنے لگا، اور وہ خون اس قرآن پر بھی آیا جو حضرت عثمان پڑھ رہے تھے۔ آج بھی وہ قرآن کا نسخہ جس پہ عثمان کا خون ہے برٹش میوزیم کی لائبریری میں رکھا ہوا ہے، اور آج بھی اس پر خون عثمان چمک رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو جہاں شہید ہوگا وہ جگہ اس کی گواہی دے گی، تو کسی کی گواہی محراب دیں گے، کسی کی گواہی مسجد دے گی، حضرت عثمان کی گواہی جو ہے وہ اللہ کا قرآن دے گا۔ ایک اور آدمی آیا جو حضرت کے سینے پہ چڑھ گیا، آپ کی داڑھی کو پکڑا، اور اس کے بعد تمانچے مارنے شروع کر دیے۔ پھر ایک اور ظالم آیا جو حضرت کے اوپر ناچنے لگا اور آپ کی پسلیاں توڑ۔ اب ایک بیچاری عورت، وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے تلوار مار کے اس کی انگلیاں کٹ گئی۔ تو جس نے حضرت عثمان کو تھپڑ مارے تھے اس کے لیے اس نے 3 بددعائیں کی۔ انہوں نے کہا یبس اللہ یدک اعمی بصرک ولا غفر لک، اللہ تیرا ہاتھ جو ہے وہ خشک کر دے، اللہ تجھے اندھا کر دے، اور تو اگر مغفرت مانگے تو اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ اب دیکھیں کہ مظلوم عثمان کا یہ عالم ہے کہ 2 دن سے گھر میں ہے، 2 دن میں کوئی تجہیز نہیں، تکفین نہیں، کچھ نہیں۔ 2 دن کے بعد آخر صحابہ نے ہمت کی، 18 صحابہ اندر آئے، حضرت علی نے اور حضرت حسین نے کندھا دیا جنازے کو، اور حضرت جبیر ابن مطعم نے 18 آدمیوں کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ بی بی آگے لالٹین لے کے چلتی رہی، اور جنت البقیع کے آخری کونے میں حش الکوکب، اس جگہ کا نام ہے حش الکوکب، وہاں حضرت کو دفن کیا گیا۔ اس لیے اب دیکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب اٹھیں گے تو مدینہ منورہ کے روضہ مبارک سے لے کر قیادت حضور پاک فرمائیں گے، اور جنت البقیع میں جو بھی دفن ہے سب حضرت عثمان کی قیادت میں آئیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے، فرمایا انی انتظر لأہل مکہ، میں مکے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب مکے والے آ گئے فرمایا اجعلہم علی یمینی وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ يَسَارِي، مکے والوں کو میں داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، ثُمَّ أَسُوقُهُمْ إِلَى الْمَحْشَرِ، پھر میں ان کو حشر کی طرف لے جاؤں گا، میدان شام کی طرف۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے آگے آگے ایک آدمی طواف کر رہا تھا جو لنگڑا بھی تھا، لولا بھی تھا، اندھا بھی تھا، اور آخر میں یہ بھی کہتا تھا اللہم اغفر لی ولا اظن ان تغفر لی۔ میں حیران ہو گیا اب یہ کیسی دعا ہے؟
کہ اللہ مجھے بخش دے، لیکن مجھے امید ہے آپ نہیں بخشیں گے۔ میں حیران ہو گیا یہ ایسی دعا کون مانگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے چلتا رہا، جب وہ طواف سے فارغ ہوا مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے بیٹھا، میں نے کہا بھائی تم کون ہو اور یہ کیسی دعائیں مانگ رہے ہو؟ اور اس نے کہا حضرت میں وہی بدقسمت ہوں جس نے حضرت عثمان کو تھپڑ مارا تھا، جس نے آپ کے چہرے پہ تمانچے مارے تھے۔ مجھے بیوی نے 3 دعائیں دی تھی، اللہ تیرا ہاتھ خشک کر دے، تمہیں اندھا کرے، اور تم دعا مانگو تو تمہاری مغفرت نہ کرے۔ 2 دعائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہو گئی ہیں، میرا ہاتھ اسی وقت ایسے سوکھ گیا جیسے لکڑی ہوتی ہے، میں اندھا بھی ہو گیا۔ 2 دعائیں جب بیوی کی منظور ہیں تو مجھے یقین ہے کہ تیسری بھی منظور ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں فاغفر لی وَأَظُنُّ أَن لَا تَغْفِرْ لِي، میں اس لیے یہ دعائیں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اصحاب رسول پہ بڑے بڑے ابتلاءات آئے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی لیے ان کے درجات بھی اتنے بلند کیے ہیں کہ قیامت تک ہر صحابی کا ذکر موجود ہے۔ واللہ اعلم۔